بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول بلیک ڈے، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی دوسری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی سہولت کے لیے میں نے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک مہیا کر دیا ہے تاکہ بالترتیب آپ تمام اقساط یکمشت وہاں سے سن سکیں، لیکن وہاں سے اسلحہ یہاں آتا رہے گا جب تک اس آتے ہوئے سیلاب کے سامنے بند نہیں باندھیں گے۔ چوہان نے کہا، اگر ہم نے سنگین علاقوں میں ہی کارروائی کی تو یہاں اسلحہ لانے کے لیے دوسرے روٹس اختیار کر لیے جائیں گے۔ وہاں جتنا بھی اسلحہ ہو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، لیکن دارالحکومت میں اسلحے کی زیادتی بہت سے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ یہاں پورے پاک ایشیا کے لوگ رہتے ہیں، اس لیے یہاں فرقہ وارانہ جنگ بھی ہو سکتی ہے اور لسانی عصبیت پر بھی خطرناک فسادات پیدا کیے اور پھیلائے جا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بنیادی طور پر یہاں کام کرنا چاہیے۔ صدیقی نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں پہلے سنگین علاقوں میں کام کرنا چاہیے۔ ویسے ایسے لوگ مل جائیں گے جنہیں یہاں اسلحے کے اسمگلروں اور اسلحے کے ذخیروں کے بارے میں علم ہوگا۔ ہمیں یہاں سے آغاز میں کامیابی تک پہنچنے میں کافی عرصہ لگ سکتا ہے۔ نعمانی نے کہا، پھر ایسے کیوں نہ کریں کہ 2 آدمیوں کا گروپ سنگین علاقوں میں کام کرے اور 2 آدمیوں کا گروپ یہاں دارالحکومت میں کام کرے۔ اس طرح معاملات جلد نمٹ سکتے ہیں۔ خاور نے کہا، نہیں، اس طرح ہماری طاقت بڑھ جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ ہم پہلے سنگین علاقے سے تعلق رکھنے والے کسی ایسے آدمی کا سراغ لگانا چاہیے جو رہتا یہاں دارالحکومت میں ہو اور اس کا تعلق اسلحے کی سمگلنگ سے ہو۔ ایسا آدمی ہاتھ لگ جائے تو ہم آسانی سے دونوں اطراف میں کام کر سکتے ہیں۔ صدیقی نے کہا، میرا خیال ہے کہ ناجائز اسلحے کا سارا دھندا انڈر ورلڈ کے ذریعے ہی ہوتا ہے، اور ٹائیگر نہ صرف انڈر ورلڈ میں کام کرتا ہے بلکہ اسے بہترین ٹریسر بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں نہ ہم ٹائیگر سے بات کریں؟ اگر اسے اس بارے میں معلومات نہ ہوں گی تب بھی آسانی سے ایسے افراد کو ڈھونڈ نکالے گا۔ خاور نے کہا، لیکن اس کے لیے پہلے عمران صاحب سے بات کرنا ہوگی۔ عمران صاحب کے حکم کے بغیر ٹائیگر کام نہیں کرے گا، صدیقی نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور گھنٹی کی آواز سن کر صدیقی سمیت سب بے اختیار چونک پڑے، کیونکہ وہ کسی کو کہہ کر یہاں ہیڈ کوارٹر نہیں آئے تھے۔ صدیقی چونکہ 4 سٹارز کا چیف تھا، اس لیے یہ فون سننے کی ذمہ داری اسی کی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور ساتھ ہی لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ یس، صدیقی نے کہا، X2 دوسری طرف سے کہا گیا تو صدیقی سمیت سب ساتھی بے اختیار اچھل پڑے۔ ان کے چہروں پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ یس سر، حکم سر، صدیقی نے مودبانہ لہجے میں کہا، لیکن اس کی آواز میں بھی حیرت کی جھلک نمایاں تھی۔ تم شاید اس لیے حیران ہو رہے ہو کہ تمہیں یہاں کال کیا گیا ہے، لیکن تم نے خود ہی اپنے فون پر پیغام چھوڑا ہے کہ تم 4 سٹارز کے ہیڈ کوارٹر جا رہے ہو، وہاں سے رابطہ کیا جائے۔ X2 نے کہا تو صدیقی نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اس کے ساتھیوں کے چہرے پر بھی اب حیرت کے بجائے ہلکی سی مسکراہٹ تیرنے لگی تھی۔ یس سر، آپ درست فرما رہے ہیں، صدیقی نے شرمندہ سے لہجے میں کہا، ملک میں ناجائز اسلحے کے ڈھیر لگ رہے ہیں اور یہ ملک کی سلامتی کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ تم اس سلسلے میں عمران سے ملو، وہ بھی اس سلسلے میں ہی کام کر رہا ہے۔ X2 نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو صدیقی نے ریسیور رکھ دیا۔ تم نے خود ہی پیغام چھوڑا اور اتنی جلدی بھول بھی گئے، کیا ہو گیا ہے تمہاری یادداشت کو؟ خاور نے صدیقی سے مخاطب ہو کر کہا، ابھی نہیں لگایا ہے پیغام۔ 4 روز پہلے جب ہم نے ماہانہ میٹنگ کی تھی تب میں نے یہاں آتے ہوئے پیغام چھوڑا تھا جو میں بعد میں ڈیلیٹ کرنا بھول گیا، صدیقی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ منقع مسمی علی عمران، MSc DSc آکسن، بازبان خود بول رہا ہوں۔ عمران کی مخصوص آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ انگریزی تعلیم حاصل نہ کرو ورنہ دینی معاملات ترک کر دو گے، اور آپ نے تو ڈاکٹریٹ کر رکھی ہے اور وہ بھی آکسفورڈ سے۔ آپ کو سلام کہاں یاد رہ سکتا ہے؟ صدیقی بول رہا ہوں 4 سٹارز ہیڈ کوارٹر سے، صدیقی نے مسلسل بولتے ہوئے کہا،
لیکن عمران نے دوسری طرف سے کوئی جواب دینے کے بجائے رسیور رکھ دیا۔ ارے یہ کیا؟ عمران صاحب نے رسیور رکھ دیا؟ صدیقی نے چونک کر کہا تو سب ساتھی چونک پڑے۔ صدیقی نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں علی عمران بول رہا ہوں۔ عمران نے اس بار اپنی ڈگریاں نہ دہرائی تھیں، اس لیے سب کے چہروں پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران صاحب، آپ نے رسیور کیوں رکھ دیا تھا اور اب آپ نے شاید طویل عرصے بعد اپنی ڈگریاں تعارف میں نہیں دہرائیں؟ اس کی وجہ؟ صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا، پہلے واقعی مجھ سے کوتاہی ہوئی۔ اس کا طریقہ یہی تھا کہ میں رسیور رکھ دیتا، تم نے لامحالہ دوبارہ فون کرنا تھا اور اس طرح میں پہلی کوتاہی کا ازالہ کر سکتا، جو کہ میں نے کر دیا ہے۔ چونکہ تم نے کہا تھا کہ تمہارے بزرگ انگریزی تعلیم کو برا سمجھتے تھے، اس لیے میں نے اپنا تعارف میں انگریزی تعلیم کو ترک کر دیا تاکہ تمہارے بزرگ، جو ظاہر ہے صدیقی میرا مطلب ہے سچے کہلائے جا سکتے ہیں، کو تکلیف نہ ہو۔ عمران جب بولنے پر آیا تو ظاہر ہے اس کی زبان آسانی سے نہ رکنے والی تھی۔ شکریہ عمران صاحب، ہم 4 سٹارز اپنے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ناجائز اسلحے کے سلسلے میں چھپنے والی ایک اخباری خبر پر گفتگو کر رہے تھے کہ چیف کا اچانک فون آ گیا۔ نہ جانے انہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ ہم ناجائز اسلحے کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ آپ بھی اس معاملے پر کام کر رہے ہیں، اس لیے آپ سے رابطہ قائم کیا جائے، اس لیے فون کر رہا ہوں۔ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں گے یا ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں؟ سلیمان بہت فیاض آدمی ہے، لازماً اچھی مہمان نوازی ہوگی۔ صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب ساتھی بے اختیار مسکرا دیے۔ سلیمان تو گزشتہ 2 روز سے گاؤں گیا ہوا ہے، وہاں اس کے عزیزوں میں کوئی فوت ہو گیا ہے، اس لیے اب ایک کام ہو سکتا ہے کہ آپ میرے پاس آ جائیں اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ مجھ جیسے مفلس اور کلاش کے لیے بھی کچھ لے آئیں تو انداللہ ماجور ہوں گے۔ عمران نے جواب دیا، یہ آپ نے اس قدر گاڑی عربی کہاں سے سیکھ لی؟ یہ انداللہ ماجور کیا ہوتا ہے عمران صاحب؟ صدیقی نے ہنستے ہوئے کہا، تمہارے بزرگوں نے انگریزی تعلیم کے خلاف اس لیے بات کی تھی تاکہ دینی تعلیم نہ چھوڑ دی جائے، اور تم دونوں سے گئے۔ انداللہ ماجور میں انداللہ کا مطلب ہے اللہ کے نزدیک، اور ماجور اجر سے ہے، یعنی اللہ کے نزدیک اس کا بہت اجر موجود ہے۔ عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، آپ نے تو شاید عربی زبان میں بھی PhD کر رکھی ہے۔ بہرحال ہم 4 سٹارز آ رہے ہیں، صدیقی نے کہا اور ہنستے ہوئے رسیور رکھ دیا۔ فضل خان بڑی بے چینی کے عالم میں کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اس کے ذہن پر ہو۔ وہ بار بار فون کی طرف اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اسے کسی کی کال کا انتہائی شدت سے انتظار ہو۔ پھر کچھ دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو وہ تیزی سے آ کر کرسی پر بیٹھا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ کیا ہے؟ فضل خان نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ جیگر بول رہا ہوں باس۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ہاں بولو، کیا بولتے ہو؟ بولو، جلدی بولو۔ فضل خان نے تیز لہجے میں اور قدرے بوکھلائے ہوئے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، آپ کا مارگی میں موجود اسلحے کا ذخیرہ پکڑا گیا ہے اور یہ کام سینٹرل انٹیلیجنس کی مدد سے پولیس نے کیا ہے، اور ہاں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ کے آپریشن سپاٹ کی بھی انٹیلیجنس نے نشاندہی کر دی ہے۔ جیگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تمہیں یقین ہے کہ یہ سارا کچھ سینٹرل انٹیلیجنس کی مدد سے ہوا ہے؟ فضل خان نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، جی ہاں، یہ سارا کام انٹیلیجنس کے انسپیکٹر شرافت کی دی گئی خفیہ اطلاعات کی بنا پر کیا گیا ہے۔ جیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ انسپیکٹر شرافت اب کہاں موجود ہے؟ فضل خان نے پوچھا۔ مارگی میں موجود ہے، وہاں سینٹرل انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ فیاض بھی موجود ہیں، اور سنا جا رہا ہے کہ سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سر عبد الرحمان بھی راؤنڈ لگائیں گے۔ جیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس انسپیکٹر شرافت کو کسی طرح اغوا کیا جا سکتا ہے جیگر؟ جو معاوضہ کہو گے مل جائے گا، فضل خان نے کہا۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہو جائے گی باس، آپ سے معاوضہ نہیں انعام لیا جا سکتا ہے۔ جیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اتنا انعام دوں گا کہ تمہارے تصور میں بھی نہ ہوگا۔ اس انسپیکٹر شرافت کو اغوا کر کے داسو اڈا پر پہنچا دو، میں وہاں موجود ہوں۔ فضل خان نے کہا، 1 گھنٹے کے اندر پہنچ جائے گا۔ دوسری طرف سے جیگر نے کہا، اوکے۔ فضل خان نے کہا اور کریڈل دبا کر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ راٹھور بول رہا ہوں، ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ فضل خان بول رہا ہوں راٹھور۔
فضل خان نے تیز لہجے میں کہا، راٹھور، آپریشن اسپاٹ کی انٹیلیجنس والوں کو نشاندہی کر دی گئی ہے، یہاں کسی بھی وقت چھاپا پڑ سکتا ہے، اس لیے اسے زیرو واش کر دو۔ فضل خان نے کہا، ٹھیک ہے باس، 10 منٹ بعد یہ جگہ خالی کر دی جائے گی، راٹھور نے جواب دیتے ہوئے کہا تو فضل خان نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر ساتھ پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس نے یکے بعد دیگرے 2 بٹن پریس کر دیے۔ یس خان، ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی، کارب، راٹھور ایک آدمی کو اغوا کر کے لا رہا ہے، اسے تہہ خانے میں کرسی پر رسی سے باندھ دینا، پھر مجھے اطلاع دینا، اس کی کھال میں اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا، فضل خان نے کہا۔ یس خان، دوسری طرف سے کہا گیا تو فضل خان نے ریسیور رکھ دیا۔ اس انسپیکٹر شرافت نے تو الٹا دھوکہ دیا، سٹانگر اور کالے سے مال لے کر میرے خلاف ہو گیا، اب اس کالے اور سٹانگر کو کیسے سزا دی جائے، اور اگر انہیں سزا نہ دی گئی تو فضل خان کو پوری فیلڈ میں مونچھیں منڈوانی پڑیں گی، فضل خان نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر کافی دیر تک وہ ماتھے پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہا، پھر اچانک وہ چونک پڑا، اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ بادل بول رہا ہوں، رابطہ ہوتے ہی ایک سرد آواز سنائی دی، مجھے بجلی والا بادل چاہیے، خالی بادل نہیں۔ فضل خان نے بھی غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کون بول رہا ہے؟ دوسری طرف سے بھی غراتے ہوئے لہجے میں پوچھا گیا۔ فضل خان نے جواب دیتے ہوئے کہا، اچھا تو پھر میں کڑکتی بجلی والا بادل ہوں، اب بولو۔ دوسری طرف سے کہا گیا، کالے کو جانتے ہو؟ وہ چھوٹا مینڈک جو سٹانگر کا اسسٹنٹ ہے؟ فضل خان نے کہا، ہاں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ کیوں؟ بادل نے کہا، اس کالے مینڈک کا خاتمہ کرنا ہے، بولو کر لو گے یا کسی اور کو فون کروں؟ فضل خان نے تیز لہجے میں کہا، اگر تم سنجیدہ ہو تو پھر یہ کام ہو جائے گا، لیکن $10 لاکھ لوں گا، پاک ایشیائی روپے نہیں، ڈالرز، بولو دے سکتے ہو؟ بادل نے کہا، ہاں مل جائیں گے، لیکن کام فوری اور یقینی ہونا چاہیے۔ فضل خان نے کہا، ہو جائے گا، آدھی رقم پہلے اور آدھی بعد میں، بولو کہاں آ کر تم سے آدھی رقم لے جاؤں؟ بادل نے کہا، کتنا وقت لوگے؟ فضل خان نے پوچھا۔ صرف 2 دن، بادل نے جواب دیا۔ اوکے، راجپور آ جاؤ، میں راجپور والے اڈے میں موجود ہوں، کتنی دیر میں پہنچو گے؟ فضل خان نے کہا، 4-5 گھنٹے مجھے راجپور پہنچنے میں لگ جائیں گے، بادل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کارب کو کہہ دیتا ہوں، وہ تمہیں مجھ سے ملوا دے گا، تمہاری رقم تیار ہوگی۔ فضل خان نے کہا، میں آ رہا ہوں، بادل نے کہا تو فضل خان نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا اور پھر انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر یکے بعد دیگرے 2 بٹن پریس کر دیے۔ یس خان، کارب کی مؤدبانہ آواز سنائی دی، $5 لاکھ کا گارنٹیڈ چیک تیار کر کے مجھے دے جاؤ، بادل آ رہا ہے، اگر وہ اس وقت آئے جب میں تہہ خانے میں ہوں گا تو اسے وہیں بھیج دینا، ورنہ میں اس سے آفس میں ملوں گا، فضل خان نے کہا۔ یس خان، کارب نے جواب دیا تو فضل خان نے انٹرکام کا ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد کارب نے فون پر بتایا کہ راٹھور ایک بے ہوش آدمی کو چھوڑ گیا ہے جسے تہہ خانے میں کرسی پر بٹھا کر رسی سے باندھ دیا گیا ہے۔ باٹو وہاں موجود ہے کہ نہیں؟ فضل خان نے کہا، موجود ہے، کارب نے جواب دیا۔ وہ $5 لاکھ کا چیک تیار کر لیا ہے یا نہیں؟ فضل خان نے پوچھا۔ تیار کر لیا ہے، کارب نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو پھر وہ مجھے یہاں آفس میں دے جاؤ، فضل خان نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد آفس کا دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی اندر داخل ہوا۔ یہ کارب تھا۔ اس نے سلام کیا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا چیک اس نے فضل خان کے سامنے رکھ دیا۔ فضل خان نے چیک اٹھا کر اسے غور سے دیکھا۔ اوکے، تم جاؤ، میں اب تہہ خانے میں جا رہا ہوں، اگر اس دوران بادل آ جائے تو اسے تہہ خانے میں لے آنا، ورنہ یہاں آفس میں۔ فضل خان نے چیک کو تہہ کر کے جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ یس خان، کارب نے کہا اور واپس مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا تو فضل خان اٹھا اور آفس کے عقبی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑے سے ہال نما تہہ خانے میں داخل ہو رہا تھا۔ تہہ خانے کی عقبی دیوار کے ساتھ ایک کرسی پر انسپیکٹر شرافت بے ہوشی کے عالم میں پڑا ہوا تھا۔ اس کو رسی کی مدد سے کرسی سے اچھی طرح باندھ دیا گیا تھا۔ تہہ خانے میں ایک پہلوان نما آدمی موجود تھا جو سر سے گنجا تھا۔ اس کے دونوں کانوں میں سونے کی چھوٹی چھوٹی بالیاں موجود تھیں۔ وہ اپنے چہرے مہرے اور انداز سے ہی کوئی سکے بند بدماش لگتا تھا۔ اس نے جینز کی پینٹ اور جینز کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس کی بیلٹ کے ساتھ لپٹا ہوا ایک کوڑا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ فضل خان جب اندر داخل ہوا تو اس گنجے پہلوان نے اسے بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا
تو فضل خان نے سر ہلا کر اس کے سلام کا جواب دیا اور پھر سامنے پڑی ہوئی خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے ہوش میں لے آؤ باٹو، فضل خان نے کہا تو باٹو نے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے انسپیکٹر شرافت کے بال پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا اور دوسرے ہاتھ سے پوری قوت سے اور لگاتار اس کے گال پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ چوتھے یا پانچویں زوردار تھپڑ پر انسپیکٹر شرافت نے چیختے ہوئے آنکھیں کھول دیں اور آنکھیں کھولتے ہی اس نے ایک جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن رسی سے بندھا ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر رہ گیا۔ باٹو اس کے ہوش میں آتے ہی پیچھے ہٹ کر فضل خان کی کرسی کے عقب میں کھڑا ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ میں حکومت کا آفیسر ہوں؟ انسپیکٹر شرافت نے یک لخت چیختے ہوئے کہا۔ باٹو، فضل خان نے باٹو سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس خان، باٹو نے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کی ایک آنکھ نکال دو، فضل خان نے بڑے بے رحم لہجے میں کہا۔ یس خان، باٹو نے کہا اور پھر وہ اپنی جیب سے ایک تیز دھار خنجر نکال کر بڑے جارحانہ انداز میں انسپیکٹر شرافت کی طرف بڑھنے لگا۔ رک جاؤ، رک جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ رک جاؤ، انسپیکٹر شرافت نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے نکلنے والی خوفناک چیخ سے تہ خانہ گونج اٹھا۔ باٹو نے اس کے قریب پہنچ کر ایک ہی جھٹکے سے انسپیکٹر شرافت کی ایک آنکھ کا ڈھیلا تیز دھار خنجر کی نوک سے باہر اچھال دیا تھا۔ انسپیکٹر شرافت مسلسل چیخ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے حلق میں چیخیں مارنے والی کوئی مشین فٹ کر دی گئی ہو۔ اب اگر تم نے مزید چیخ ماری تو گولی مار دوں گا، فضل خان نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے مشین پسٹل نکال کر اس کا رخ انسپیکٹر شرافت کی طرف کر دیا، اور انسپیکٹر شرافت اس طرح خاموش ہو گیا کہ جیسے اس نے منہ میں کوئی طاقتور سائلنسر لگوا لیا ہو یا اس نے منہ نہ کھولنے کی قسم کھا لی ہو، لیکن وہ اپنا سر دائیں بائیں اس طرح مار رہا تھا جیسے کلاک کا پینڈولم مسلسل دائیں بائیں حرکت کرتا رہتا ہے۔ ہاں، اب بولو، تم نے میرے خلاف کارروائی کرا کر مجھے کروڑوں اربوں کا کیوں نقصان پہنچایا ہے، جبکہ میں نے تمہیں کالے کے خلاف کام کرنے کا کہا تھا؟ تم مجھ سے مہانہ لیتے رہے ہو اور مل گئے میرے دشمن کالے سے، کیوں؟ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ فضل خان نے کہا، میں نے تمہارے خلاف کوئی بات نہیں کی، میں نے تو سپرنٹینڈنٹ کو کالے کے اڈوں اور اسلحے کے ذخیروں کے بارے میں بتایا تھا، لیکن سپرنٹینڈنٹ صاحب نے الٹا تمہارے اسلحے کے ذخیروں اور اڈوں پر حملہ کر دیا۔ یہ کام یقیناً تمہارے دشمنوں کا ہے، میں نے نہیں کیا، اور سنو، مجھے چھوڑ دو، میں تمہاری حمایت کروں گا، میں سپرنٹینڈنٹ صاحب کو کہوں گا کہ اصل مجرم کالا ہے، فضل خان نہیں ہے، انسپیکٹر شرافت نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ سوری انسپیکٹر شرافت، میں نے تم پر اعتماد کر کے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے، تم جیسے لالچی آدمی پر جو اعتماد کرے گا اس کا حشر مجھ جیسا ہی ہوگا۔ بزنس میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہتے ہیں، لیکن تم کھل کر سامنے آ گئے ہو، یہی کافی ہے، باقی اپنے بزنس اور کالے کو میں خود سنبھال لوں گا، اور تمہارے سپرنٹینڈنٹ کو بھی، فضل خان نے تیز اور شفاف لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ انسپیکٹر شرافت کوئی بات کرتا، فضل خان نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشین پسٹل کا فائر کھول دیا اور گولیاں بارش کی طرح انسپیکٹر شرافت کے سینے میں اترتی چلی گئیں۔ باٹو، اس کی لاش کو کہیں دور ویرانے میں پھینک دو، فضل خان نے مشین پسٹل کو جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ یس خان، باٹو نے کہا تو فضل خان اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران اپنے فلیٹ میں بیٹھا اخبارات پڑھنے میں مصروف تھا۔ سلیمان گاؤں گیا ہوا تھا، اس لیے عمران فلیٹ میں اکیلا تھا۔ صبح ناشتہ بھی اس نے خود ہی تیار کیا تھا، اور اب اخبارات پڑھنے کے بعد اس کا خیال تھا کہ وہ دانش منزل جائے گا جہاں وہ پچھلے ایک ہفتے سے نہیں گیا تھا، لیکن پھر ایک خبر پر اس کی نظر پڑی تو وہ خبر کی سرخی پڑھ کر بے اختیار چونک پڑا تھا۔ اس نے تیزی سے خبر کی تفصیل پڑھنا شروع کر دی۔ خبر کے مطابق سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کے سپرنٹینڈنٹ سپر فیاض نے سنگین علاقے کے معروف اسمگلر فضل خان کے اسلحہ کے 2 ذخیروں کا سراغ لگا کر وہاں ریڈ کیا اور وہاں سے کروڑوں روپے مالیت کا خطرناک اور حساس اسلحہ برآمد کر لیا۔ خبر کے مطابق فضل خان فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جس کی تلاش جاری ہے۔ خبر پڑھ کر عمران سمجھ گیا کہ سپرنٹینڈنٹ سپر فیاض کو کہیں سے مخبری ہو گئی ہوگی، اور یہ اس قدر کنفرم ہوگی کہ وہ خود ریڈ کرنے سنگین علاقے میں پہنچ گیا، ورنہ جان کے خطرے کے پیش نظر وہ ادھر کا رخ ہی نہ کرتا۔
اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ منکہ مسمی علی عمران MSc DSc آکسن بزبان خود بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ دوسری طرف صدیقی تھا، 4 سٹارز کے ساتھ اس کے فلیٹ پر آ رہا تھا اور عمران نے کچھ دیر تک مذاق کرنے کے بعد انہیں فلیٹ پر بلا لیا۔ ابھی اس نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض بول رہا ہوں، میں تمہارے فلیٹ پر آ رہا ہوں۔ دوسری طرف سے سپر فیاض نے تیز لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ایک طویل سانس لیا۔ صدیقی اپنے ساتھیوں سمیت آ رہا تھا اور اب سپر فیاض بھی آ رہا تھا۔ یہ آج کیسا دن ہے کہ سب کا رخ میرے فلیٹ کی طرف ہے، کاش برف کی شہزادی بھی آ جائے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور عین اسی لمحے فون کی گھنٹی پھر بج اٹھی۔ ارے کمال ہے، برف کی شہزادی کے کان تو ہاتھی سے بھی بڑے ہیں، عمران نے کہا اور پھر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران MSc DSc آکسن، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ X2 دوسری طرف سے مخصوص آواز سنائی دی۔ ارے تم ہو کالے صفر، میں سمجھا کہ برف کی شہزادی نے فون کیا ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، جولیا کے فون کا انتظار ہے تو میں اسے بطور X2 کہہ دیتا ہوں کہ آپ کو فون کرے۔ اس بار دوسری طرف سے بلیک زیرو نے اپنے اصل لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، کیونکہ عمران کی بات سن کر وہ سمجھ گیا تھا کہ عمران فلیٹ میں اکیلا ہے۔ آج سب کا رخ میرے فلیٹ کی طرف ہے۔ پہلے صدیقی کا فون آیا کہ وہ اپنے بقیہ 3 سٹارز سمیت فلیٹ پر پہنچ رہا ہے، پھر سپر فیاض کا فون آ گیا کہ وہ بھی فلیٹ پر آ رہا ہے۔ تمہارے فون کی گھنٹی بجی تو میں سمجھا کہ برف کی شہزادی بھی آ رہی ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، میں نے اس لیے فون کیا ہے کہ آپ نے فون پر سپر فیاض سے ہونے والی ملاقات اور حساس اسلحے کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا اس پر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سلسلے میں 4 سٹارز کو سنجیدگی سے کام کرنا چاہیے۔ میں نے صدیقی کو فون کیا تو وہاں ٹیپ چل رہی تھی کہ صدیقی 4 سٹارز کے ہیڈ کوارٹر میں ہے۔ میں نے وہاں فون کر کے اسے کہہ دیا کہ عمران غیر قانونی اسلحے پر کام کر رہا ہے، اس لیے 4 سٹارز اس سے ملیں اور مل کر غیر قانونی اسلحے پر کام کریں، اس لیے وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ ٹھیک ہے، سپر فیاض بھی شاید اسی سلسلے میں آ رہا ہے، کیونکہ اخبار میں خبر شائع ہوئی ہے کہ سنگین علاقے میں اسلحے کے کسی بڑے سمگلر فضل خان کے غیر قانونی اسلحے کے 2 ذخیرے سپر فیاض نے ٹریس کر کے ان پر ریڈ کیا ہے اور وہاں سے کروڑوں روپے مالیت کا خطرناک اور حساس اسلحہ پکڑا گیا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، اس کا مطلب ہے کہ حکومتی ادارے اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر اللہ حافظ کہہ کر رابطہ ختم کر دیا گیا تو عمران نے بھی ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی کال بیل کی آواز سنائی دی تو عمران اٹھا اور بیرونی دروازے کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ کون ہے؟ عمران نے عادت کے مطابق پوچھا۔ فیاض۔ دوسری طرف سے سپر فیاض کی ہلکی سی آواز سنائی دی تو عمران نے دروازہ کھول دیا۔ باہر سپر فیاض موجود تھا۔ آؤ قدم رنجا فرماؤ، عمران نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا۔ یہ قدم رنجا کیا ہوتا ہے؟ سپر فیاض نے اندر داخل ہوتے ہوئے اس طرح پوچھا جیسے قدم رنجا انتہائی منفی انداز کے الفاظ ہوں گے۔ یہ قدیم محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے تشریف لانا، قدموں کو تکلیف دینا۔ عمران نے مڑ کر دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ میں نے یہاں آ کر قدموں کو تکلیف دی ہے؟ تمہارا مطلب ہے کہ میں پیدل چلتا اور جوتیاں چٹکھاتا ہوا آیا ہوں، باہر میری سرکاری جیپ موجود ہے، پھر قدموں کو تکلیف دینے کا کیا مطلب ہوا؟ سپر فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اب وہ دونوں سٹنگ روم میں پہنچ چکے تھے۔ یہ سرکاری جیپ خود بخود چلتی ہے یا اسے چلانا پڑتا ہے؟ عمران نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا اور خود بھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ خود بخود کیسے چل سکتی ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اسے بہرحال چلانا پڑتا ہے، سپر فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو پھر قدموں کو تکلیف تو دینا پڑے گا، ایکسیلیٹر، بریک اپنے آپ تو کام نہیں کرتے نا۔ بہرحال آج کیسے قدم رنجا کرنے کی ضرورت پڑی ہے تمہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انٹیلیجنس انسپیکٹر کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور تمہارے ڈیڈی یہ سمجھتے ہیں کہ میں نجومی ہوں، ذائچہ بنا کر مجرم کو پکڑ لوں گا۔ انہوں نے مجھے الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ میں 24 گھنٹوں کے اندر اندر مجرم کو مع ثبوت گرفتار کروں، جبکہ انسپیکٹر کی لاش ایک ویرانے سے ملی ہے
اسے گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے۔ اسے قتل کسی اور جگہ کیا گیا ہے اور لاش وہاں پھینکی گئی ہے۔ نہ کسی نے لاش پھینکنے والے کو دیکھا ہے اور نہ ہی کسی نے وہاں کسی گاڑی کو آتے جاتے دیکھا ہے۔ سپر فیاض نے رو دینے والے لہجے میں کہا، تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیا میں نے باہر بورڈ لگا رکھا ہے کہ میں نجومی ہوں، رملی ہوں، ستارہ شناس ہوں یا علم جفر کا ماہر ہوں؟ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کے سپرنٹینڈنٹ تو تم ہو۔ تمہارے ماتحت 10-12 انسپیکٹرز ہیں، پولیس سب انسپیکٹرز اور نہ جانے کون کون ہے۔ وہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ ان کی ڈیوٹی لگاؤ۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ تمہارے اندر شیطانی روح ہے، اور اگر تم وہ جگہ دیکھ لو جہاں سے لاش ملی ہے تو تم قاتل کو تلاش کر لو گے۔ اور سنو، انکار مت کرنا ورنہ میں تمہیں انسپیکٹر شرافت کے قتل کے جرم میں گرفتار کر سکتا ہوں۔ یہ اندھا قتل ہے، اس لیے کوئی بھی مجرم ہو سکتا ہے۔ سپر فیاض نے دھمکی دینے والے لہجے میں کہا، اور ڈیڈی کو ثبوت کہاں سے دکھاؤ گے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ دیکھو انسپیکٹر شرافت کا خط جو ایک مخبر کی اطلاع پر تمہارے فلیٹ سے برآمد ہوا ہے۔ اس خط میں لکھا ہوا ہے کہ میں تمہارا کام نہیں کر سکتا، مجھے معاف کر دینا۔ سپر فیاض نے جیب سے ایک خط نکال کر عمران کو دکھاتے ہوئے کہا، ویسے یہ کہاں سے ملا ہے؟ عمران نے کہا، انسپیکٹر شرافت کی آفس ٹیبل کے دراز سے۔ سپر فیاض نے جواب دیتے ہوئے کہا، تمہارا کیا خیال ہے کہ انسپیکٹر شرافت کیوں مارا گیا ہے؟ تم سپرنٹینڈنٹ ہو اور طویل عرصے سے ہو، کچھ نہ کچھ تو تم بھی سوچ سکتے ہو۔ عمران نے کہا، یہ تو مجھے معلوم ہے کہ اسے کسی اسلحے کے ڈیلر یا سمگلر نے ہی مارا ہے۔ پچھلے دنوں اس نے ایک سمگلر جس کا نام فضل خان ہے کہ اسلحہ کے 2 سٹور ٹریس کیے تھے، جس پر اس نے چھاپا مار کر انہیں بند کر دیا۔ وہاں سے کروڑوں کا اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ سپر فیاض نے کہا، تو پھر یہ کام اسی فضل خان کا ہی ہو سکتا ہے۔ عمران نے کہا، یہ اسلحہ سنگین علاقے سے برآمد ہوا ہے، جبکہ لاش دارالحکومت سے ملی ہے، اور فضل خان کا صرف نام سامنے ہے۔ نہ جانے اصل آدمی یہی ہے یا کوئی اور ہے، اور وہ کہاں رہتا ہے؟ سپر فیاض نے کہا، اسلحے کے ذخیروں سے کوئی آدمی نہیں ملا تمہیں اس گینگ کا؟ عمران نے کہا، ایک ہر سٹور پر موجود تھا۔ ایک آدمی نے اسلحہ نکالا تو انسپیکٹر شرافت نے اپنے دفاع میں اسے گولی مار دی۔ سپر فیاض نے کہا، انسپیکٹر شرافت نے جب تمہیں رپورٹ دی ہوگی تو اس نے بتایا ہوگا کہ اسے یہ رپورٹ کہاں سے اور کیسے ملی ہے؟ عمران نے کہا، نہیں، نہ اس نے بتایا اور نہ ہی میں نے پوچھا۔ بہرحال تم میرا انٹرویو چھوڑو اور مجرم کا سراغ لگاؤ۔ سپر فیاض نے قدرے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، کال بیل کی آواز سنائی دی۔ یہ کون آ گیا ہے؟ سپر فیاض نے چونک کر کہا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ظاہر ہے وہ سمجھتا تھا کہ آنے والے آدمی کے سامنے وہ کھل کر بات نہ کر سکے گا۔ صدیقی اور اس کے ساتھی ہیں، تم ملے ہوئے ہو ان سے؟ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ لیکن سپر فیاض بھی اٹھا اور عمران کے پیچھے بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ عمران نے مڑ کر پوچھا۔ میں پھر آؤں گا، میری بات پر غور کرنا۔ مجھے انسپیکٹر شرافت کا قاتل ہر حالت میں چاہیے، اور تم جانتے ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ سپر فیاض نے آہستہ سے کہا تاکہ اس کی آواز دروازے سے باہر نہ جا سکے، مائی بینک میں تمہارے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ روپے موجود ہیں۔ 49 لاکھ روپے کا چیک لکھ کر مجھے دے دو تو قاتل حاضر، ورنہ بائے بائے، نوکری سے بھی بائے بائے اور زندگی سے بھی بائے بائے، کیونکہ ڈیڈی اپنے محکمے کے انسپیکٹر کے قاتل نہ ملنے کے بعد یہی کر سکتے ہیں۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، تم بلیک میلر ہو، لیکن میں 1 پائی بھی نہیں دوں گا، 1 پائی بھی۔ سپر فیاض نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ دونوں اب بیرونی دروازے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ تو پھر بائے بائے، اللہ ہی حافظ تمہارا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اونچی آواز میں کون کا لفظ ادا کیا، صدیقی ہوں عمران صاحب۔ باہر سے صدیقی کی آواز سنائی دی تو عمران نے دروازہ کھول دیا۔ باہر صدیقی کے ساتھ نعمانی، خاور اور چوہان بھی تھے۔ عمران کے دروازہ کھولتے ہی سپر فیاض ایک جھٹکے سے آگے بڑھا، اور پھر بغیر کسی سلام دعا کے وہ صدیقی اور اس کے ساتھیوں کے درمیان سے نکل کر تیزی سے سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ کیا ہو گیا ہے عمران صاحب؟ سپر فیاض صاحب کا موڈ آف نظر آ رہا تھا۔ صدیقی نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، مجھے کرائے کے سپاہی کو سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کے ایک انسپیکٹر کے قتل کے الزام میں گرفتار کرنے آیا تھا۔ پھر تم آ گئے، تم جو سیکرٹ سروس اور 4 سٹارز، 2 سرکاری تنظیموں کے ممبر
اور چیف ہو، ظاہر ہے تمہارے سامنے تو اس کی دال نہ گل سکتی تھی، اس لیے منہ بنائے واپس چلا گیا۔ عمران نے ان کے اندر داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا قتل کے الزام میں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے عمران صاحب؟ نعمانی نے حیران ہو کر کہا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ شبے میں تو کسی کو بھی پکڑا جا سکتا ہے۔ عمران نے سٹنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا، لیکن شبہ کی کچھ تو بنیاد بھی ہوتی ہے۔ صدیقی نے کہا، ہماری پولیس کے روایتی حربے، اس کے پاس ایک خط تھا جو اس کے بقول وہ میرے فلیٹ سے برآمد کرا سکتا تھا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔